کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں آپ پر اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے واقعہ اس کے بعد کئی نصیحتیں فرمائی ہیں جو در حقیقت عزت و آبرو کی حفاظت کے اصول و ضوابط ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ ان اصول و ضوابط میں سے ایک یہ ہے کہ نیک اور پاک دامن لوگوں کی بابت ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ یہ سری بہتان ہے۔ اگر دل و دماغ میں کوئی وسوسہ، بدگمانی یا خیال فاسد بیٹھ جائے تو زبان سے اس کا اظہار نہ کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو کہا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے متعلق پوچھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے متعلق زینب بنت جہش سے سوال کیا تو انہیں ان کے تقوی و ورع کے ذریعے بچا لیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں اپنی سماعت و بصارت کو محفوظ رکھتی ہوں، اللہ کی قسم میں نے اس عائشہ پر سوائے خیر کے کچھ نہیں پایا۔ اخیر میں یہ نہ بھولے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد پر درود دو سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، بلکہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور اپنے جود و کرم کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا، اے سب سے زیادہ فضل و کرم کرنے والے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما، دشمنان دین کو تہس نہس کر دے۔ اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہورہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے، انہیں نیکی و تقوی کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ اے سارے تو مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو قرآن پر عمل کرنے اور شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم عذاب پانے والوں ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔